مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ 23 سے زائد ممالک کے مندوبین، ماہرین تعلیم، وزراء اور سکولز کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس میں نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی شرکت کر رہی ہیں۔ نوشین یوسف کی رپورٹ دیکھیے۔ لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس اسلام آباد میں شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صنفی امتیاز سے بالاتر تعلیم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت خدیجہ کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ فاطمہ جناح قیام پاکستان کی تحریک میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی۔ ملالہ ہمت اور بہادری کی علامت ہے۔ مریم نواز پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی۔ I call upon both global and Pakistani organizations. پاکستان کے 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ بین الاقوامی اور پاکستانی تنظیمیں مخیر افراد ہمارے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کردار ادا کریں۔ آئندہ دنوں میں لاکھوں لڑکیاں نوکری کی مارکیٹ میں داخل ہوں گی۔ The global economy create new markets. OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حسین ابراہیم طہا اور مسلم ورلڈ لیگ کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے حصول تعلیم کو مسلم دنیا کی ترقی کا ستون قرار دیا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ مسلم معاشروں میں لڑکیاں تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ Women education has to be a priority. خواتین کی تعلیم قومی بجٹ اور قومی پالیسی کی ترجیح ہونی چاہیے۔ فیصلہ سازی اور پالیسی سازی میں خواتین کو شامل کرنا ہوگا۔ For the women education and more resources allocation. لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا، جو اقوام متحدہ کو بھجوایا جائے گا۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان میں تعمیراتی پروجیکٹس کے معتبر نام بحریہ ٹاؤن نے عالمی تعمیرات اور لگژری کے لیے دبئی میں قدم رکھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نے اپنے نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر دبئی میں غیر معمولی تعمیراتی پروجیکٹ کا بھی اعلان کیا گیا۔ پروجیکٹ دبئی کے نئے المکتوم ایئرپورٹ کے نزدیک تعمیر کیا جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین نے بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز کے ہیڈ آفس کا افتتاح کیا، جس میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ کاروباری افراد نے شرکت کی اور دبئی کی تعمیراتی سیکٹر میں بحریہ ٹاؤن کو انتہائی حوصلہ مند اضافہ قرار دیا۔ میں 20 سال سے دبئی آ رہا ہوں اور 20 سال سے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کچھ کام کیا جائے۔ اللہ پاک نے موقع دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بہتر کام کر کے دکھائیں۔ دبئی اس سے ڈبل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دبئی بوم کرے گا۔ دبئی دنیا میں واحد ملک ہے جو پوری دنیا سے بہتر بنا ہے اور فیسلٹیز وائز بھی بہت بہتر ہے اور ٹورزم بہت زیادہ ہے یہاں پر، اور ہز ہائنس شیخ محمد کا ویژن ہے اور اللہ پاک نے اسے کامیاب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اور آگے جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی ریاض ملک نے عزم کا اظہار کیا کہ بحریہ ٹاؤن صرف دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں شامل نہیں ہو رہا بلکہ مارکیٹ کی قیادت بھی کرے گا۔ بحریہ ٹاؤن کا مقصد نئے معیار کی الٹرا لگژری زندگی متعارف کرانا ہے۔ It will be a gated community with all the things a person need in his life every day. We'll have schools, hospital, parks, villas, townhouses, apartments, penthouses, you name it and we will have it, inshallah. And we'll make the biggest mosque in Dubai South, inshallah. The biggest mosque will be a replica of Blue Mosque, Istanbul. بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی نے کہا کہ دبئی میں بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ فقید المثال ہوگا کیونکہ اس میں ٹاؤن ہاؤسز اور اپارٹمنٹس بھی ہوں گے، اسکول اور کالج بھی قائم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارکس، کمیونٹی ہالز اور اسپتال بھی تعمیر کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی ہے، اسی طرح کی ڈیولپمنٹ، اس سے اچھی ڈیولپمنٹ جس طرح کا دبئی کا سٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح باقی ڈیولپرز یہاں پہ کام کریں، اس طرح ایک بحریہ ٹاؤن کا بھی بیٹی پراپرٹیز کا بھی ایک نام ہوگا۔ اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ انشاءاللہ باقی بھی یہاں پہ لوگ ڈیولپرز کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے کام ہوگا، ایک نئی چینج لے کے آئیں گے ہم انشاءاللہ یہاں پہ۔ بحریہ ٹاؤن کے چیف آپریٹنگ آفیسر عماد حمزہ نے پروجیکٹ کے خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بحریہ ٹاؤن عنقریب دبئی کے نئے علاقے دبئی ساؤتھ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ منصوبے کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ سے دبئی ساؤتھ کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔
Our project to introduce our new upcoming luxury development, community development in Dubai South, which our master plan actually represent a bold vision blending innovation, elegance and sustainability to create an unparalleled living experience in Dubai. दुबई साउथ का इलाका दुबई वर्ल्ड सेंट्रल का हिस्सा है, जहां दुबई का अल मक्तूम एयरपोर्ट तामीर किया जा रहा है, जो अगली दिहाई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत ने मलीर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर शाहराह भुट्टो रख दिया। जमार जोखियों की रिपोर्ट देखिए। तकरीब में सिंध भर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले फेज का दौरा किया और पहला टोल भी अदा किया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से शहर के दीगर मसाइल भी हल करेंगे। तमाम मसले इस शहर के हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करना चाहते हैं और कारोबारी तबके से उनका साथ देने का भी कहा। आप लोग इधर बैठे हमारे साथ मिलकर काम करें और हम बिल्कुल यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी बात करें ताकि हम लोगों से पैसे रेज कर सके। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब का कहना था कि कारोबारी तबका हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। यूरोप में लेविस के 140 हथियार और 1,40,000 गोलियां गायब हो गई हैं। असलहा और गोलियां गैर मुताल्लिका लोगों को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। असलहा गायब होने के इंकशाफ पर डिप्टी कमिश्नर की मुद्दत में 69 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्ज़िमान में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कबायली नुमाइंदीन शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करके 26 क्लाशनकोफ और 1 पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है। SSP के मुताबिक एक शख्स ने अपने मरहूम वालिद को असलहा तोहफे में मिलने का बताया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि किसी को समझाने के लिए अडियाला जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। जो अडियाला जेल में कैद है उसके लिए भी किरदार अदा करने को तैयार है। गवर्नर समिट से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा कि अडियाला का कैदी जो कर रहा है उसे मालूम होना चाहिए कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडियाला के कैदी का किरदार है।